کہانی یہ ہے کہ بندے مارو، دھمکیاں لگاؤ، قانون کو اپنے گھر کی لانڈی بنا کے رکھو اور اس بعد صلح کے نام پہ پیسے تو آپ بچ کے نکل جاؤ۔ مجھے تو پہلے ہی پتا تھا کہ پاکستان امیر قاتلوں کے لیے ایک جنت ہے، شاہ رخ جتوئی ہو، ظاہر جعفر ہو، بہرحال اتنا مجھے پتا ہے کہ اللہ بڑا کارساز ہے۔ یہ لوگ جتنی مرضی چلاکیاں کر لیں، ایک دن تو سب کو بھگتنا پڑے گا۔ ڈر مجھے صرف اس بات کا ہے کہ 24 کروڑ پاکستانیوں کو بھی اس کی سزا میں ہمیں بھگتنا پڑے گا۔ میں آپ کو وجہ بتاتا ہوں، کیونکہ ہم نے دین کا مذاق بنایا ہوا ہے، ہم نے اسلام کا مذاق بنایا ہوا ہے۔ السلام علیکم، میرا نام مبشر لقمان ہے اور آپ کو میں ایک بات بتاؤں، بڑے دکھ کی بات ہے کہ پاکستان میں انصاف اور قانون کے نام پہ ایک ایسا جالا بنا ہوا ہے کہ جس کو امیر جو ہے وہ تو پھاڑ پھوڑ کے نکل جاتا ہے اور غریب جو ہے بیچارہ اس میں پھنس کے رہ جاتا ہے، کبھی تاریخیں بھگتتا ہے، وکیلوں کو پیسے دیتا رہتا ہے، نسلیں برباد ہو جاتی ہیں اس کی۔ اور دوسری جانب کوئی اثر رسوخ والا چاہے جو مرضی جرم کر لے، قتل کر لے، مار لے، جان سے آپ کو مار دے، ہمیشہ سزا سے بچ نکلتا ہے، وہ بھی چند دنوں میں۔ پورے کا پورا سسٹم جو اس کے آگے ہاتھ باندھ کے کھڑا ہو جاتا ہے لانڈی کی طرح، اس کی اپنا لانڈی بن جاتا ہے۔ اور میں آپ کو 10 ایگزامپلس دے سکتا ہوں، آپ نور مقدم سے شروع ہوں، وہ بلوچستان میں ایک وزیر کے کار ایکسیڈنٹ سے شروع ہوں، جو مرضی آپ کر لیں، یہاں پہ یہی ہوتا ہے۔ چند روز پہلے کارساز میں اپنی گاڑی کی ٹکر سے باپ بیٹی کو قتل کرنے والی خاتون کو پورے پاکستان میں شدید تنقید کا نشانہ بنایا گیا، کیونکہ جس طرح سے اس نے بے دردی سے وہ کیا، اس کے بعد اس نے اپنی ایک دیکھیں ایکسیڈنٹ تو ہو جاتا ہے لیکن رکتی وہاں پہ، اپنی ذمہ داری لیتی، ان کو زخمیوں کو ہسپتال لے جانے کی کوشش کرتی ہے، ایمبولینس بلاتی، کچھ کرتی ہے ایسی چیزیں، لیکن نہیں، مگر مجال ہے اس کا کوئی بال بھی بیکا کر سکا ہو۔ دراصل کارساز واقعے کے پیچھے ہونے والی ناانصافی ہم دیکھ رہے ہیں، نئی بات نہیں ہے۔ خاتون نشے میں تھی، سب کو پتا، آئس کا نشہ تھا، کوکین کا تھا، نشے میں ہونے کی وجہ سے خاتون نے کیڑے مکوڑوں کے اوپر گاڑی چڑھا دی، اس کی ایسی کی تیسی، وہ آیا کیوں آگے؟ مگر مقامی عدالت نے وہ ملزم نتاشا کی ضمانت قبول کر لی، کیونکہ نتاشا کے اہل خانہ نے وہ جو متاثرین تھے ان کو زبردستی اتنے دن انہوں نے زبردستی کی، ان کا ہوتے مر گئے، تاڑا کی بنے گا، تسی بھی رہ جاؤ گے، بڑھ جاؤ گے۔ ان کو 5.5 کروڑ روپیہ دے دیا، اللہ اللہ خیر سب، اور رقم کی ادائیگی جو ہے وہ ایک پے آرڈر کے ذریعے کی گئی، ایک کانٹریکٹ لکھوایا گیا کہ اب یہ ہوگا وہ ہوگا، جناب تمہارے خاندان میں کسی ایک کو نوکری بھی مل جائے گی، اور پھر واقعے کے زخمیوں کو جو تھا وہ الگ سے ذرا رقم ادا کر دی گئی تھوڑی بہت، اور جہاں بحق عمران عارف اور آمنہ عارف کے ورثاء کی جانب سے ایک حلف نامہ تیار کرایا گیا۔ شکر ہے اس حلف نامے میں یہ نہیں لکھا تھا کہ ہم معافی مانگتے ہیں کہ ہمارے گھر والوں کی غلطی تھی اور آپ کی ریس جو ہے متاثر ہو گئی سروس لین کے اوپر، آپ 120 پہ جا رہی تھی تو ان کو دیکھنا چاہیے تھا، وہ اندھوں کی طرح کیوں بیچ میں آ گئے تھے۔ شکر ہے یہ نہیں اس حلف نامے میں لکھا ہوا۔ بہرحال، اور اس کے بعد کراچی کی مقامی عدالت نے کارساز کی ملزمہ نتاشا کو 1 لاکھ روپے کے عوض ضمانت منظور کر لی، جبکہ منشیات ایکٹ کے تحت درج مقدمے میں درخواست ضمانت پہ فیصلہ بھی محفوظ کر دیا گیا تھا، جو 9 ستمبر یعنی کل اب سنایا جائے گا، اور کر بھی یہی ہونا ہے، ایسی کوئی بات نہیں، ہم لانڈی بن کے کھڑے ہیں، فکر نہ کریں۔ مدعی کے وکیل عزیز گوری جو ہیں، انہوں نے دیت کے لینے کی باتوں کو افواہ قرار دیتے ہوئے کہا کہ اگر لواحقین نے اللہ کی رضا کے لیے معاف کیا تو یہ ان کی مرضی ہے۔ ملزمہ کی وکیل عامر منصوب کا کہنا ہے کہ جی عدالت نے نتاشا کی ضمانت دے دی ہے، مرحومین کے ورثاء نے اللہ کی رضا کے لیے معاف کیا جو سب سے افضل ہے، ملزمہ کو ضمانت دینے پہ ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، جو حادثہ ہوا تھا وہ جان بوجھ کے تو نہیں کیا گیا تھا اور ہم نے بغیر کسی دباؤ کے یہ نو آبجیکشن سرٹیفکیٹ دی ہے۔ سبحان اللہ، ذرا سنیں آپ کاروائی، اسے کہتے ہیں رکھیل بننا۔ کہانی یہ ہے کہ بندے مارو، دھمکیاں لگاؤ، قانون کو اپنے گھر کی لانڈی بنا کے رکھو اور اس وقت صلح کے نام پہ پیسے تو آپ بچ کے نکل جاؤ، دیکھی جائے گی اللہ اللہ خیر صلاح۔ اب نتاشا پھر سے کراچی کی سڑکوں میں ایک بار دھت نشے میں وہ پھرا کرے گی، ڈانس بھی کیا کرے گی گاڑی کے اندر، اور گاڑی کو ڈانس بھی کرائے گی اور دوبارہ بچ نکلے گی، نئے شکار کرے گی، پھر بچ کے نکل جائے گی۔ پر کسی انقلابی اور درد دل رکھنے والے نے کارساز کیس میں مرکزی ملزمہ نتاشا دانش اور جہاں بحق ہونے والے 2 افراد کے لواحقین کے درمیان جو سمجھوتا ہوا اس کو ہائی کورٹ میں چیلنج کر دیا۔ اب سندھ ہائی کورٹ کے جسٹس نعمت اللہ نے درخواست کے قابل سماعت ہونے پہ دلائل ذرا مانگ لیے، تو درخواست میں وزارت قانون و انصاف، ہوم ڈپارٹمنٹ سندھ اور دیگر کو فریق بنایا گیا۔ درخواست میں موقف اپنایا گیا کہ مقدمات میں قتل
خطا کی بجائے قتل عمد کی دفعات شامل کی جائیں تو جسٹس نعمت اللہ نے درخواست کے قابل سماعت ہونے پر دلائل مانگ لی ہیں. 4 ہفتے تک ملتوی ہوگی. میرے سامنے لکھی بھی ہے اور میں اس میں سے پڑھ کے آپ کو سنا رہا ہوں. یعنی کو میں اپنی طرف سے تو آپ کو بات بتا نہیں رہا. اب میں آپ کو تاریخ بتاریخ پہ ایک لمحے کے لیے لے کے چلتا ہوں. ایک کیس کے اندر میں باقی کیسز کی کیا بات کروں آپ سے، تاکہ آپ کو اندازہ ہو کہ پاکستان میں طاقتور کو کتنی تیزی سے انصاف ملتا ہے. اور اگر اس کے بعد ان عدالتوں کو، اس پولیس کو، یہ لا انفورسمنٹ کو، یہ ججز کو اگر پھر بھی برا لگے کہ جب کوئی ان کو برا کہتا ہے تو پھر ان کو اپنے گریبان میں کچھ جھانکنا چاہیے. 19 اگست کو کراچی میں کارساز روڈ پہ تیز رفتار گاڑی بے قابو ہو کے راہی گیروں پہ چڑھ دوڑتی ہے. حادثے میں باپ بیٹی جہاں بھاگ ہو جاتے ہیں، 4 افراد زخمی ہو جاتے ہیں. اب پولیس نے گاڑی چلانے والی خاتون کو گرفتار کر لیا. گرفتار اس لیے ہوگی کہ ان کی اپنی گاڑی الٹ گئی، وہاں پہ نکل نہیں سکتی تھی، ہو گئی. 21 اگست کو سٹی کورٹ کراچی نے کارساز ٹریفک حادثہ کیس میں ملزم نتاشا کو عدالتی ریمانڈ پہ جیل بھیج دیا. 23 اگست کو کارساز سروس روڈ حادثے کی نئی فوٹیج سامنے آئی، جس میں پتہ چلا کہ خاتون نے اس روڈ پہ پہلے بھی ایک سفید رنگ کی کرولا گاڑی کو اور ایک موٹر سائیکل کو ٹکر مار کے فرار ہونے کی کوشش کی، اور اس کے دوران ایک موٹر سائیکل پہ سوار باپ اور بیٹی کو رون کر ڈالا. تو 28 اگست کو کراچی میں کارساز روڈ حادثے کی ملزمہ نتاشا دانش کی میڈیکل رپورٹ تفتیشی حکام کو موصول ہو گئی. پولیس رائے نے بتایا کہ اب رپورٹ میں ملزمہ کے نشہ استعمال کرنے کے شواہد ملے، یعنی آئس کا نشہ انہوں نے استعمال کیا تھا. تو 29 اگست کو تفتیشی حکام نے مقدمے میں مزید دفعات شامل کرنے کے لیے قانونی مشاورت شروع کر دی. 31 اگست کو کراچی میں کارساز سروس روڈ ٹریفک حادثے کے کیس میں مرکزی ملزم نتاشا دانش پر منشیات استعمال کرنے کا مقدمہ درج کیا گیا. 2 دسمبر کو کراچی پولیس نے کارساز حادثے کیس میں مرکزی ملزمہ نتاشا دانش کو عدالت میں پیش نہ کرنے کا فیصلہ کیا، اور 2 دسمبر کو ہی کارساز حادثہ کیس کی ایک CCTV فوٹیج فورینسک کے لیے پنجاب بھیجی گئی. 4 ستمبر کو کراچی کی ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹ نے کارساز حادثہ کیس سے مرکزی ملزم نتاشا کے شوہر دانش اقبال کی عبوری ضمانت بھی منظور کر لی، جبکہ ملزمہ کی درخواست ضمانت پر فریقین سے جواب طلب کیا گیا. پھر پولیس نے جمع کرائے گئے عبوری چلانے میں ملزمہ نتاشا جو ہے اس کے برطانوی ڈرائیونگ لائسنس کو پولیس نے ناقابل قبول قرار دے دیا. اب 6 ستمبر کو معاہدہ ہوتا ہے اور فوراً ریلیف مل جاتا ہے. یعنی صرف 18 دن میں 2 معصوم لوگوں کے قاتلہ کو، 4 لوگوں کو شدید زخمی کرنے کے بعد ایک قاتلہ کو باعزت بری کر دیا جاتا ہے. یہ ہمارے ملک کا قانون اور یہ انصاف کا معیار. ایسا واقعہ یوگینڈا میں بھی ہوتا نا، اور جس سے عوامی جذبات وابستہ ہوتے تو اس عورت نتاشا کی نسلوں کو بھگتنا پڑتا. مگر کیوں یہاں پر ہر کسی کے منہ کو خون لگا ہوا ہے؟ اس کیس کے ہائی لائٹ ہونے سے الٹا پولیس سے لے کے ہر کسی کی موجیں لگ گئیں، کیونکہ نتاشا کا خاندان امیر ہے، اس کا شوہر بیوی کو بچانے کے لیے پیسہ پانی کی طرح بہا رہا ہے، اس بہتی گنگا میں ہاتھ دھونے کے لیے ہر کوئی تیار ہے. یہ تو شکر کریں عوام نے موقع پہ ویڈیوز بنا کے وائرل کر دیں، ورنہ اس کو تو یہ 18 دن کی بھی تکلیف نہ گزارنی پڑتی ہے. 18 دن بیچاری نے تکلیف اٹھائی، اس نے تو اسی دن چھوڑ جانا تھا. مجھے تو پہلے ہی پتا تھا کہ پاکستان امیر قاتلوں کے لیے ایک جنت ہے. شاہ رخ جتوئی ہو، ظاہر جعفر ہو، دیگر ملزموں کا کچھ نہیں ہو سکا تو نتاشا کا کس نے کچھ کر لینا تھا. پاکستان میں پیسہ تو آپ کو بہت کچھ دے سکتا ہے، صرف نام لیں اور وہ آپ کو مل جائے گی. وہ یہ کہتے ہیں نا، ذہنی مریضہ ہے تو 2 کمپنیوں کی چیف ایگزیکٹو اور 7 کمپنیوں کی ڈائریکٹر، یہ کیسے ہو گئی؟ بہرحال اتنا مجھے پتا ہے کہ اللہ بڑا کارساز ہے. یہ لوگ جتنی مرضی چلاکیاں کر لیں، ایک دن تو سب کو بھگتنا پڑے گا. ڈر مجھے صرف اس بات کا ہے کہ 24 کروڑ پاکستانیوں کو بھی اس کی سزا میں ہمیں بھگتنا پڑے گا. میں آپ کو وجہ بتاتا ہوں. کیونکہ ہم نے دین کا مذاق بنایا ہوا ہے، ہم نے اسلام کا مذاق بنایا ہوا ہے. وہ کس طرح سے کہ ایک گناہ جس کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس کو کرنے پہ تم میرے سے اعلان جنگ کر رہے ہو، میرے اور میرے نبی سے، اور وہ ہے سود کا کاروبار اور سود لینا. اور ہم 22% 23% تک حکومت بے شرمی سے سود لیتی ہے یہاں پہ. اور دیت کو ہم اسلامی کہہ کے اس میں امیروں کو ہم نکال رہے ہوتے ہیں. غریب تو نہیں نکل سکتا اس میں، اس کی تو کوئی بچت نہیں ہے. اس کو کس طرح سے معافی ملنی ہے اس میں؟ یعنی ہم اسلام کو اور مذہب کو، ہماری منافقت آپ دیکھیں
ہم کس طرح سے استعمال کر رہے ہیں. اور جب پورا معاشرہ اس چیز کو دیکھ رہا ہے اور سمجھ رہا ہے اور استعمال ہوتے سن رہا ہے تو پھر آپ کی اور ہماری کسی کی بچت نہیں ہے. یا تو سارے دوزخ میں جائیں گے مجھے لگتا ہے, یا پھر ساروں کو یہیں پہ عذاب ملے گا. کیونکہ ایک دفعہ موسیٰ علیہ السلام نے, میں نے ایک واقعہ پڑھا تھا, اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوئے اور پوچھا, اللہ تو نے فرعون کو اب غرق کیا, یہ تو خدائی کا دعویٰ اس نے کب سے کیا بتا, اس کو پہلے کیوں نہیں مارا؟ تو اللہ نے کہا, موسیٰ پہلے فرعون انصاف کرتا تھا, جب اس نے ناانصافی شروع کی نا تو پھر وہ غرق ہو گیا. تو یاد رکھیں حضرت علی نے کہا تھا کہ کفر کی حکومت تو چل سکتی ہے, ظلم کی حکومت نہیں چل سکتی, اور یہ ظلم ہوا ہے, یہ ہم سب کے سر پہ یہ قتل لکھا گیا. اس چینل کو سبسکرائب کریے گا, بیل آئیکن کو پریس کریے گا. Until the next time, اللہ حافظ.